کلام خدا کے اندر سے آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں جس کو آپ پام سنڈے کہتے ہیں یا کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں۔ سنڈے یا اتوار جو ان سے اس میں آپ اس لیے آپ اس کو جو ہے کہتے ہیں کیونکہ آپ جو سکھایا گیا آپ کو آپ کے کلام سنانے والوں نے آپ کو جو سکھایا ہے اس کے اندر آپ نے یہ سیکھا ہے کہ مسیح جو ہے وہ دکھ سہنے سے پہلے صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے اتوار کے روز جو ان سے وہ یروشلم میں جو ہے گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوتے ہیں اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کلام خدا کے اندر جو ان سے ہر وہ شخص جو کہ کلام خدا کے اندر کسی قسم کا اضافہ کرے یا اس میں سے نکال ڈالے اس پر خدا کی طرف سے تمام وہ جو مصیبتیں اور لعنتیں کلام خدا کے اندر دی گئی ہیں وہ خدا قدوس کہتے ہیں کہ اس پر آئیں گی۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ کلام خدا کو خدا کے کلام کے مطابق جس طریقے سے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس طرح سیکھیں، اور جب بھی جو ہے ہمیں کوئی بھی شخص کلام خدا کے متعلق بتائے تو ہم تحقیق کریں، کیونکہ کلام خدا کے آپ تحقیق کریں کہ کیا یہ باتیں ایسے ہی ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ بدقسمتی سے جو کلیسیا ہے وہ نیم مردگی کی حالت میں، جس طرح ایک نیم مردہ ہوتا ہے یا نیند کی حالت میں جو ان سے کلام خدا کو سیکھنے کی جو ان سے وہ کوشش کرتی ہے، نہ ہی کلیسیا کا رجحان ہے کلام کو سیکھنے کا اور نہ ہی اس کلام کو سیکھنے کے سبب سے کلام پر عمل کرنے کا ان کو جو ان سے وہ جو ہے شیوا انہوں نے اختیار کیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اپنی ان عادات کو تبدیل کریں اور جو ان سے ہم جس طریقے سے خدا کا کلام اپنے نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، شاگردوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے موجود ہے اس کے مطابق اس کو سیکھیں، نہ کہ اپنی مشنوں کے پیروکار رہتے ہوئے جس طرح مشنیں سکھائیں اس کے مطابق سیکھیں، بلکہ ہر وہ شخص جو آپ کو کلام کی بابت کچھ بتائے اس کو جا کر آپ ضرور تحقیق کریں کہ کیا یہ باتیں ایسے ہی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج ہم جو یہ سیکھ رہے ہیں ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھیں گے کہ یہ جو کھجوروں کا اتوار یا پام سنڈے ہے یہ ہرگز کلام خدا ایسا نہیں بتاتا کہ مسیح جو ہیں دکھ سہنے سے پہلے مصلوب ہونے سے پہلے اتوار کے روز جو ان سے گدھے پر سوار ہو کے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر بہت زیادہ بڑی آسان زبان کے اندر ہمیں نہ صرف جو ان سے وہ علم دیا گیا ہے، روشنی دکھائی گئی ہے، فیکٹس دیے گئے ہیں، پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ جن کو آپ لے کر چلتے ہوئے کلام کی روشنی میں کلام کی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس آخری ہفتے کو جو مسیح مصلوب ہونے سے پہلے جو وہ گزارتے ہیں اس دنیا میں، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں جو ان سے ان تمام اشاروں کو، ان تمام نقطوں کو، ان تمام فیکٹس کو جو بیان کیے گئے کلام خدا میں کے اندر اس آخری ہفتے کے متعلق انہیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اس نقطے کو سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان اشاروں کو اپناتے ہوئے، ان حقیقتوں کو جو ان سے تلاش کرتے ہوئے ہم مسیح کے نہ صرف مصلوبیت کے دن تک پہنچ پائیں گے بلکہ ہم یہ تک جو ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مسیح کتنے دن قبر کے اندر رہتے ہیں اور کس دن وہ جو ان سے مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو آخری ہفتے کے اندر جو آپ کو کلام خدا کے اندر بہت سارے اشارے، حقیقتیں، فیکٹس، پوائنٹس ملتے ہیں، ان کو آپ کو جو ہے سیکھنا کلام خدا کے مطابق جو ہے نہایت ضروری ہے، تاکہ آپ نہ صرف ایز اٹ از جو کلام خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے اس کے اندر کلام خدا کو اپنائیں، بلکہ اس اپنانے کے نتیجے میں آپ کلام خدا کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ٹھہریں۔
اب یہ جو مشکلات ہیں یہ کیوں سے آپ غلط سے تہواروں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیوں آپ غلط کیلکولیشنز کرتے ہیں؟ یہ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے 3 چیزوں کا سے وہ خیال نہیں رکھا۔ پہلی چیز جو آپ نے خیال یہ نہیں کیا کہ وہ حقیقتیں، وہ اشارے، وہ فکس پوائنٹس، فیکٹس، ان کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا، کبھی ان کی تحقیق نہیں کی۔ دوسرا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کلیسیا کا، جو کہ نیم مردگی کی حالت میں کلام خدا کی طرف رجوع کرتی ہے، بند آنکھوں کے ساتھ کلام خدا کی طرف رجوع کرتی ہے، غیرت رکھتی ہے لیکن سمجھ حاصل نہیں کرتی، یہ لوگ سے ہیں، یہ خدا کی جو عیدیں ہیں اس کو سیکھنے سے ابھی تک قاصر ہے۔ وہ 3 عیدیں جن کے اوپر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے یہ 3 عیدیں جس جگہ کو میں چنوں گا وہاں پہنچ کر تم نے اس کو منانا ہے، اگر یہ اس کو سیکھ جائیں تو یہ جو آخری ہفتہ ہے مسیح کا، اس کو سیکھنے کے لیے ان کو آسانی ہوگی۔ تیسری چیز ہے جو اس کے اندر ایک اور اہم چیز ہے، وہ ہے یہ بائبل کا جو دن ہے اس کو یہ کلیسیا آج تک نہیں سیکھ پائی۔ بائبل کا دن رات 12 بجے سے تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ سورج ڈھلنے سے تبدیل ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو دن ہے بائبل کا کے مطابق وہ سن سیٹ ٹو سن سیٹ ہے، لیکن آپ کو جو سکھایا گیا ہے وہ مڈ نائٹ سے مڈ نائٹ ہے۔ جب آپ یہ 3 چیزیں ہیں وہ سیکھیں گے، ایک بائبل کی حقیقتیں، اشارے جو بائبل میں بیان کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان 3 عیدوں کو ہے کہ کس طریقے سے ان 3 عیدوں کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو آخری ہفتہ ہے اس کے اندر آپ کو ہے وہ 2 عیدیں ہیں وہ نظر آئیں گی۔ آپ تیسری چیز بائبل کا دن سے آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ کلام خدا کے اندر جو واقعات کی ترتیب دی گئی ہے، جو واقعات کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، جو دنوں کا شمار کیا گیا ہے، وہ بائبل کے کیلنڈر، بائبل کے دن کے مطابق کیا گیا ہے، نہ کہ اس کیلنڈر کے مطابق جو کہ آج اس دنیا کے اندر رومن پوپ جو کہ گریگری تھا اس نے اس کو نافذ کیا۔ جب ہم یہ چیزیں وہ اپنے ذہن میں ڈال لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کو سیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم کلام خدا کو اس آخری ہفتے کو سیکھ پاتے ہیں۔ اب پہلی چیز ہے جو آپ نے اس مشکل دور کرنے کے لیے دیکھنی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان تینوں عیدیں جو تینوں عیدیں دی گئی ہیں، ایک فصح کی عید ہے جو کہ بظاہر تو نسیان 14 ہے، اور اس کے بعد 15 سے 21 تک ہے بیک میری روٹی کی عید ہے، عید فطیر بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یہ عام طور پہ 8 دن سے بنتے ہیں اور اس کو عام طور پہ فصح ہی گردانا جاتا ہے۔ تو ہر عید جو فصح کی عید ہے، اسی طرح جو ہفتوں کی عید ہے جسے عید پینتیکوست وہ کہہ دیا گیا ہے، اور تیسری جو کہ عید خیام ہے، یہ 3 عیدیں ہیں کلام خدا کے اندر کہا گیا ہے کہ جس جگہ کو یہوہ خدا قدوس حکم دیتے ہیں، جس جگہ کو میں چنوں گا تم نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ پہلا دن ان عیدوں کا ہے وہ مقدس دن قرار دیا گیا ہے۔ پہلا دن ان عیدوں کا مقدس قرار دیا گیا ہے اور اس کو سبت کہا گیا ہے، مجمع قائم کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس سبت کے لحاظ سے اس دن کسی بھی قسم کا کام کرنے کو نہیں کہا گیا۔ آپ خروج کی کتاب 12ویں باب کی 16ویں آیت میں اس کو دیکھتے ہیں، اور احبار کی کتاب 23ویں باب کی 7ویں، 24ویں، 35ویں آیت میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم خروج کی کتاب میں چلیں اور 12ویں باب کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو خروج 12واں باب اور 16ویں آیت میں جب جائیں تو وہاں بھی لکھا ہے، اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو،
ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ یہ بیک میری روٹی کی عید جو فصح کے 15 سے 21 تک ہے، اس کا پہلا دن یعنی 15 نسیان کو جو ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی ہے وہ کام نہیں کرنا، اور یہ آپ کے لیے مقدس ہفتے کا دن ہوگا۔ آئے ہم یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب کی 31ویں آیت میں چلیں اور وہاں پہ دیکھیں کلام خدا کے اندر کہ مسیح کیا اس کہتے ہیں جب مصلوب ہو چکے ہیں تو انہیں صلیب سے اتارا جاتا ہے، تو اس وقت یوحنا رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھا ہے یوحنا رسول کی انجیل 19ویں باب کی 31ویں آیت میں، پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ وہ سبت ایک خاص دن تھا، اور سبت کے دن کسی بھی قسم کا وہ کام کرنے کی ممانعت ہے، اور سبت کے دن کوئی بھی شخص جس کو مصلوب کیا گیا اس کو یہودی دستور کے مطابق صلیب پر نہیں لٹکایا جا سکتا تھا۔ تو یہ جو خاص دن ہے، یہ جو ہائی ڈے بھی اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، یہ 15واں نسیان ہے جو کہ بیک میری روٹی کی عید ہے۔ اگر آپ کے مسیح وہ مصلوب ہوئے ہیں 14 نسیان کو، تو پھر 15 نسیان وہ عید کا دن ہے، خاص دن ہے، سبت کا دن ہے، خاص سبت ہے، اس عید کا پہلا دن ہے بیک میری روٹی کا۔ اور آپ نے خروج 12ویں باب کی 16ویں آیت میں دیکھا کہ اس دن آپ کا مقدس مجمع ہونے کو کہا گیا۔ اب اس کے اندر آپ نے عمومی طور پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، 3 دن اور 3 رات مسیح قبر میں رہے ہیں، صلیب پر سے اتارے جانے کے 3 دن اور 3 رات، اور اس کو ہم متی رسول کی انجیل 12ویں باب میں جائیں گے اور وہاں پہ اس کو دیکھیں گے۔ متی رسول کی انجیل 12واں باب، اور اگر ہم 40ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، مسیح فرما رہے ہیں اپنے قبر میں رہنے کے متعلق، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہیں گے۔ تو عمومی طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 رات دن سے مراد 72 گھنٹے ہیں۔ 3 رات دن 72 گھنٹے نہیں ہیں۔ جب آپ 3 رات دن 72 گھنٹے کریں گے تو پھر آپ کے لیے کلام خدا کے اندر سے مشکل ہو جائے گی کہ آپ کلام خدا کو اس میں اضافہ کیے یا نکالے بغیر اس 3 رات دن کو وہ سیکھ پائیں یا سمجھ پائیں۔ یہ 3 رات دن کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے اس کو سیکھا تھا، اور یہ دی لیونگ ورڈ آف یہوہ UK جو یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ 3 days and 3 night اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مسیح کب مصلوب ہوئے ہیں، کب انہیں صلیب سے اتارا گیا ہے، کب انہیں قبر میں رکھا گیا ہے، کس طریقے سے مسیح 3 دن اور 3 رات وہ قبر میں پورا کرتے ہیں، اور ہفتے کے پہلے دن جو کہ اتوار کا دن ہے، وہ آپ کلام خدا کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہ جی اٹھتے ہیں۔ اب یہ سیکھنے کے لیے آپ نے کہ دن کس طریقے سے شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ اگر آپ کو یہ دن کا شمار کا سمجھ نہیں آئے گا کہ بائبل کے اندر کس طریقے سے دن کا شمار ہے، کس طریقے سے دن کو بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اپنی جو آپ کا رائج ہے اس وقت دن مڈ نائٹ سے مڈ نائٹ اس کے مطابق سیکھیں گے، تو یہ کلام خدا آپ کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ کلام خدا وہ بیان کیا گیا بائبل کے کیلنڈر کے مطابق، تو آپ کو بائبل کے کیلنڈر کے مطابق کلام خدا کو سیکھنا پڑے گا۔ اب یہ 3 دن اور 3 رات جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ کلام خدا کے مطابق دن کا کوئی بھی حصہ، چاہے وہ 1 منٹ بھی کیوں نہ ہوگا، وہ ایک دن کہلائے گا۔ مثلا آپ کا اگر دن وہ ختم ہونے والا ہے، سورج بائبل کے کیلنڈر کے مطابق سورج غروب ہونے والا ہے،
اس سے کچھ دیر پہلے کا لمحہ وہ پورا ایک دن جون سے کنسیڈر ہوگا. اس کو جون سے انکلوسیو ریکننگ کہتے ہیں. یہ جو بائبل کا دن ہے یہ کس طرح میئر کیا جاتا ہے, کس طرح اس کو ناپا جاتا ہے, کس طرح اس کی پیمائش ہوتی ہے, یہ جون سے انکلوسیو ریکننگ جون سے ایک کنسیپٹ ہے. یہ ہم نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 3 دن 3 رات جو ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا گیا مختلف حوالوں کے اندر. آج ہم جو ہے اس تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن سمپلی آپ کو اتنا بتا دیا جائے کہ انکلوسیو ریکننگ جون سی ہے ایک فینومنا ہے, کانسیپٹ ہے جو کہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے بائبل کے دن کی پیمائش کے لیے, اس کے پیمانوں کو ناپنے کے لیے. اور صرف یہ یہودیوں کے اندر رائج نہیں تھا, یہ یہودیوں کے علاوہ قدیم جون سے لوگ ہیں وہ اسی انکلوسیو ریکننگ فارمولے کو جون سے وہ اپنائے ہوئے تھے, اور یہ جون سے اسی کے مطابق جون سے وہ اپنے غیر اقوام تہوار مناتے تھے. اگر آپ ایک ایجپشن انسکرپشن جون سے اس کو دیکھیں تو وہاں پہ ان کی ایک جون سی ہے جو دیوی ہے, اس کی جون سی ہے وفات ہوتی ہے, وہ ہفتے کے چوتھے دن ہوتی ہے, اور جو دوسرا جون سے جو شخص ہے جو اس کی جگہ جس نے لینی ہے وہ 12 دن کے بعد لینی ہے, لیکن اس انسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن وفات ہوئی ہے اور 12 دن کے بعد 15 کو جون سے اس مہینے کی 15 کو جون سے اس کی جون سی ہے وہ کیا کی گئی ہے, اس نے جو ہے اپنی جو ہے اس کی جگہ لی ہے. حالانکہ اگر آپ 4 میں 12 جمع کریں تو وہ 16 بنتا ہے, لیکن جو مصری لوگ ہیں جو ایجپشین لوگ ہیں وہ بھی جو ہے انکلوسیو ریکننگ کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا, اور چوتھا دن اگر جون سے اس کا کچھ بھی حصہ موجود ہے تو وہ دن شمار کیا جائے گا, اور وہاں سے آگے جون سے وہ ایک دن شمار ہوگا اور اس سے آگے 11 دن ملا کے تو ٹوٹل 12 دن بنے گا. اس طرح وہ 15 تاریخ کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کی جگہ اس دیوی کی لی گئی. یونانی لوگ بھی جون سے اگر آپ دیکھیں تو یونانی لوگ سب نے جو ہے اولمپکس کا نام سنا ہوگا. اولمپکس جون سے عمومی طور پہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ہر 4 سال کے بعد منعقد کیا جاتا ہے. تو ہر 4 سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے اولمپکس کو, تو اگر فرض کریں اولمپکس جون سے آپ کا 2023 میں ہے تو وہ اگلا اولمپکس 2027 میں ہوگا, تو 4 سال بعد وہ 23واں گنا گیا ہے, تبھی جون سے 4 سال بعد 27 کو آ رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 23 کو نکال کے 24 25 26 27 جون سے وہ جو ہے وہ آپ کا وہ اس کے 4 سال اس کے اندر جون سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو چوتھا سال جو اس کو شامل کیا گیا ہے جس سال وہ اولمپکس ہوا ہے وہاں سے جون سے گنا گیا ہے, اور 27ویں سال جون سے وہ آیا ہے. ادروائز آپ کو 28ویں کے اندر جون سے جانا پڑے گا, اور 28ویں کے سال کے جو ہے اندر آپ کو اس کو کرنا پڑے گا. بیسیکلی جو یہ لفظ جو ہے اولمپیاڈ, یہ جو ہے جو یونانی لوگ جو ہے جنہوں نے یہ شروع کیا, یہ بیسیکلی یہ 5 سال کا جو ہے وہ کہتے تھے وقفہ ہے بیچ میں, لیکن وہ اس کو شامل کرتے تھے اور اس لیے چوتھے سال جو ہے اس کو جو ہے مناتے تھے. آپ اس کی اولمپیاڈ کی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو یہ ایزیلی جو ہے پتہ چل جائے گا. انکلوسیو ریکننگ یونانی لوگ بھی جو ہے استعمال کرتے تھے. جو رومی ہیں وہ جو ہے ایک مارکیٹ لگاتے ہوتے تھے, اور وہ مارکیٹ لگواتے تھے 9ویں دن, اور وہ 9ویں دن جو مارکیٹ لگاتے تھے وہ ننڈی نے یا نوناس سے یہ لفظ نکلا ہے, یعنی 9واں دن 9th ڈے. یہ مارکیٹ جو ہر 9ویں دن لگتی تھی. اب ہر 9ویں دن جو وہ ایسا نہیں تھا کہ 8 دن جو گزر گئے ہیں اور پھر اس کے بعد 9واں دن, وہ 8ویں دن کا جو پہلا دن ہوتا تھا اس کو گنتے تھے, اور اس سے اگلا جو 9واں دن جو ہے یعنی وہ شامل ہوتا تھا. تو یہ جو یہ اگر آپ ان کے کیلنڈرز دیکھیں گے تو وہاں پہ جو اگر آپ انگلش الفابیٹ کے مطابق چلیں تو اے سے ایچ تک جو وہ ان کا اے سے پہلا دن سٹارٹ ہوا, ایچ سے جو ہے 9واں دن سٹارٹ ہوا ہے. تو اگر آپ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ اگر آپ جو گنیں گے تو بظاہر ایچ 8th
बनती है, लेकिन क्योंकि इंक्लूसिव रेकनिंग के लिहाज से ये 9वां दिन बन जाता है। आप इसको जो है बाइबल की जो ये दिनों की पैमाइश है, इंक्लूसिव रेकनिंग, अगर मज़ीद आप इसको सीखना चाहते हैं, कलाम खुदा के अंदर बहुत सारे हवाले हैं, इसको जो उनसे आप यूट्यूब चैनल जैसे मैंने आपको बताया द लिविंग वर्ड ऑफ यहोवा यूके डालेंगे तो वहाँ पे 3 days 3 nights जो है ये बड़ी तफसील के साथ जो है कलाम खुदा के अंदर मौजूद है, और मसाया ने किस तरह का है 3 दिन और 3 रात, इसको उसमें एक्सप्लेन किया गया। अब ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, एक दिन की पैमाइश कैसे करनी है, दूसरा जो उनसे पहला दिन जो ईद का है वो सबत है। सबत किस लिहाज से है, हफ्ते वाला सबत नहीं, वो पहले दिन का सबत जिसे एनुअल सबत कहते हैं। हफ्ते वाला सबत तो हर जो उनसे हफ्ते का अख्ताम जो कि 7वां दिन है, अतवार 7वां दिन नहीं है, अतवार पहला दिन है कलाम खुदा के मुताबिक, इसीलिए जो उनसे मसाया जी उठते हैं लिखा हुआ है हफ्ते के पहले दिन। लेकिन इन जो दिनों को, इन वक्तों को जो उनसे अबलीस ने जो है वो तब्दील किया, और अबलीस आपको इल्म है कि ये जो रोमन कैथलिक्स थे इन्होंने जो उनसे इसको अबलीस ने इन्हें इस्तेमाल किया, और इन्होंने जो उनसे कलाम खुदा के अंदर ये जो उनसे जो ईदें हैं इनको तब्दील किया है, जिनकी पेशन गोई ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। अगर जब आप ये देखते हैं तो हमने जो उनसे चंद चीज़ें जो है अभी तक जो है वो सीखी हैं, और उनमें से एक चीज़ सीखी है कि ये जो हाई डे हमने कहा ख़ास सबत का, जो कि यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब की 31वीं आयत में देखा, ये जो है ये वो ईद है जो कि बेखमीरी रोटी की ईद, ईद फतीर है, फसा के बाद जो पहला दिन है उसके मुतालिक बयान किया जा रहा है। यही जो फसा के बाद जो पहला दिन बेखमीरी रोटी का ईद का पहला दिन है, जिसे हाई डे सबत कहा गया है, जिसकी वजह से मसाया और उनके साथ जो 2 डाकू मसलूब हुए हैं उनको तारा जाना ज़रूर है इस दिन में पहुंचने से पहले, क्योंकि सबत का आगाज हो जाएगा, हाई सबत हो जाएगा। ये 14 के बाद जो दिन बनेगा वो 15वां बनेगा, यानी 15 नस्यान बनेगी। तो हमने ये सीखा है कि 14 को मसलूबियत है और 15 नस्यान को जो उनसे मसाया जो है 14 को उतार लिया गया है। 15 खास सबत है, हाई सबत है, एनुअल सबत है, बेखमीरी रोटी का पहला दिन है, ईद फतीर का पहला दिन है, और उस दिन किसी भी किस्म का काम करने से मना है, और ख़ास मजमा जो उनसे वो होना है। इसके बाद हम जो उनसे जो एक चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 12वें बाब में चलेंगे और पहली आयत को देखेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 12वां बाब और पहली आयत। जब वहां पे आप जाते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको ये सिखाता है, ये मसाया जो है अब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये हम देखेंगे इसके 11वें बाब में। मसाया आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बैतनिया में, बैतनिया में आ रहे हैं, और वो फसा की ईद जो सी है जो कि 14 नस्यान को होनी है, उससे लिखा हुआ है 6 रोज़ कबल लिखा हुआ है। फिर यहोवा शायद मैंने आपको पारा बताया कि ये नाम भी वो नाम जो सब नामों से आला है, जिस नाम को बाप ने अपने बेटे के पैदा होने से पहले फरिश्ते की बाबत हुक्म के तौर पर जो है वो यूसुफ को भेजा कि इनका नाम ये रखना है, जिनका मतलब है यहोवा बचाने वाले। इनका नाम जो उनसे आपने आपके बदनसीबी की वजह यह है कि आपने तहकीक नहीं की, और आपने जिस तरह आपको बताया गया आपने उस तरह सुन लिया, सीख लिया, अपना लिया, और आप उस लानत का शिकार ठहरे जो कि खुदा की तरफ से जो है हर उस शख्स के लिए है जो कलाम में तब्दीली करता है। लिखा है फिर यहोवा शाय, इब्रानी नाम है उनका, यहोवा शाय फसा से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आए जहाँ लाजर थे जिन्हें यहोवा शाय ने मुर्दों में से जलाया था। तो 12वें बाब की पहली आयत आपको ये बता रही है यूहन्ना रसूल की इंजील की कि 6 रोज़ फसा से पहले जो है वो आ रहे हैं मसाया बैतनिया में। अब ये 6 रोज़ पहले को हमने देखना है कि वो कौन सा दिन है जिस दिन वो बैतनिया में आए हैं, क्योंकि ये फसा से पहले 6 रोज़ कलाम खुदा यूहन्ना रसूल की इंजील 12वें बाब की पहली आयत में बयान कर रहे हैं। इसी तरह हम चलेंगे
मत्तित्याह रसूल की इंजील 26वें बाब की दूसरी आयत में, मत्तित्याह रसूल की इंजील 26वां बाब, ये हम जो उनसे ये इसलिए ये सीख रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो है ये दिनों का हिसाब कैसे लगाना है, क्योंकि हम इस जो हफ्ता है वो हफ्ता जो कि मुकद्दस हफ्ता कहलाता है, होली वीक कहलाता है, इनके दिनों को सीखना चाह रहे हैं ताकि हम सीख पाएँ कि मसाया किस दिन जो उनसे मसलूब हैं, कितने दिन वो जो उनसे कब्र में रहे हैं, किस रोज़ वो जी उठे हैं और किस रोज़ वो जो है फातिहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए हैं। मत्तित्याह रसूल की इंजील 26वें बाब की दूसरी आयत कह रही है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसा होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाए जाएंगे। तो ये 2 दिन बाद जो उनसे ये अगर आप देखें तो ईद फसा जो उनसी है वो किस दिन है, ईद फसा 14 को, तो ये 2 दिन बाद जो उनसे ये जो मसाया जो है कलाम खुदा के अंदर मत्तित्याह रसूल की इंजील के मुताबिक आप सीख रहे हैं मसाया मसलूब होने को जा रहे हैं। ये निस्यान 12 नहीं बनती क्योंकि फिर 12, 13, 14 ये 3 दिन बन जाएंगे। ये निस्यान की 13वीं तारीख के मुतालिक जो उनसे बयान किया जा रहा है, जो इंक्लूसिव रेकनिंग हमने देखी है कि दिन का थोड़ा सा भी हिस्सा जो है वो पूरा दिन को शुमार होगा, फसा का 14 जो है वो शुमार होगा एक दिन, और उससे पिछला दिन जो है 13, तो ये 2 दिन बन जाते हैं। अब हम जो उनसे जाएंगे इसके अंदर जो है ईद का हफ्ते का पहला दिन, इसको सीखने के लिए हम मत्तित्याह रसूल की इंजील 28वें बाब की पहली आयत में आएंगे। मत्तित्याह रसूल की इंजील 28वां बाब और उसकी पहली आयत, लिखा हुआ है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन, सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन, तो सबत के बाद हफ्ते के पहला दिन यानी सबत जैसे ही गुजरेगा उसका पहला दिन, किसका पहला दिन, यानी अगले हफ्ते का पहला दिन। पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, मसाया जी उठ गए हैं, और वाज़े तौर पे हमें बयान हो रहा है कि मसाया मरने के बाद किस दिन जी उठे हैं, वो हफ्ते के पहले दिन जी उठे हैं, और हफ्ते का पहला दिन जो उनसे है वो सबत के बाद है, यानी सबत सैटरडे है और मसाया का जी उठना जो उनसे वो संडे है। तो यहीं से कलाम खुदा के अंदर ही ये तस्दीक हो जाती है कि आपका जो सबत है वो सैटरडे है, सबत को मनाने का हुक्म है, और अतवार जो उनसे ये आपकी इबादत आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन हुक्म नहीं है। मसाया का जी उठना हफ्ते का पहला दिन, सबत के बाद जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसका पहला दिन। अब इससे अगर आप देखें तो आपको बड़ा वाज़े, बड़ा आसानी के साथ जो उनसे वो पता चल जाएगा कि मसाया जो उनसे उन्हें दफनाया कब गया है, कब्र में कब रखा गया है, कितने दिन वो कब्र में रहे हैं, और जो उनसे वो किस टाइम पे जी उठे हैं। आपने 12वें बाब की, आपने मत्तित्याह रसूल की इंजील 28वें बाब की पहली आयत में तो देखा कि वो जो उनसे हफ्ते के पहले दिन है, और आप 12वें बाब के अंदर जाएं और 40वीं आयत के अंदर आए मत्तित्याह रसूल की इंजील, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 12 बाब की 40वीं आयत मत्तित्याह रसूल की इंजील, क्योंकि जैसे योना 3 रात दिन मछली के पेट में रहे, वैसे इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेंगे। तो आपने देखा कि निस्यान 14 को जो है, निस्यान 14 जो कि क्या उसके कहते हैं जुमा बन रही है, उसके बाद जुमे को मसलूबियत है, जुमे को जो है वो मसलूब हो जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जुमा ख़त्म होने से पहले पहले, सूरज ग्रूब होने से पहले पहले आपने देखा कि कलाम खुदा के मुताबिक वो आते हैं, कहते हैं कि हमें सबत के दिन इन्हें स्लीप पे लटकाना रवा नहीं है, इसलिए इन्हें इनकी टांगें तोड़ी जाएं। तो जुमे के रोज़ इनको उतार लिया जाता है और इनको कब्र में रख दिया जाता है। हफ्ते जुमे के दिन एक दिन बन जाता है, हफ्ते का दिन दूसरा दिन, और अली सबाह जो उनसे अतवार के रोज़ वो जी उठ रहे हैं हफ्ते का पहले दिन सबत के बाद,
تو آپ نے دیکھا کہ یہ 3 دن جو سے ہیں 3 رات، ایک دن جو سے وہ 24 گھنٹے جو ہے یہ کلام خدا کے مطابق اس کا تھوڑا سا بھی حصہ جو باقی بچے گا اگر وہ اس کے اندر وہ موجود ہے تو وہ پورا ایک دن رات جو ہے کنسیڈر ہو جاتا ہے. اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے جو ان سے کلام خدا کے اندر دیکھا ہوا ہے. اب اسی طریقے سے اب ہم آئیں گے اسی انکلوسیو ریکننگ کو لیتے ہوئے. ہم نے ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ مسیح کی جو مصلوبیت ہے، جب انہیں صلیب دیا جانا ہے، وہ 14 تاریخ 14 نسیان بائبل کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس روز ان کی مصلوبیت ہونی ہے. آئیں ہم چلیں یوحنا رسول کی انجیل 12واں باب اور پہلی آیت جہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر یشوع فصح سے 6 روز پہلے بیت عنیہ میں آئے جہاں لازر تھے جنہیں یشوع نے مردوں میں سے جلایا تھا. تو یہ 6 روز پہلے اگر 14 جو انسی ہے وہ جمعہ، تو اس سے اور 14 جو انسی ہے وہ شامل ہے انکلوسیو ریکننگ کے مطابق. تو 6 روز اگر آپ پیچھے چلیں گے تو 13 جو انس ہے، 12 11 10 اور 9. تو 9 10 11 12 13 14واں 6 دن بنتا ہے جو کہ انکلوسیو ریکننگ کے مطابق اس کے اندر شامل ہے. تو مسیح بیتنیہ میں جو ہے 9 نسیان کو جو ہے وہ آ رہے ہیں. مسیح بیتنیہ میں 9 نسیان کو آ رہے ہیں، اور 9 نسیان اگر آپ کیلنڈر کے مطابق دیکھیں تو یہ سبت گزر گیا ہوا ہے، اور 9 نسیان جو انسی ہے یہ بنتی ہے اتوار والا دن. 9 نسیان بنتی ہے اتوار والا دن. تو اتوار والے دن جو انسے ہے وہ بیتنیہ میں آئے ہیں، اور بیتنیہ میں جب آئے ہیں تو وہاں پہ جو انسے ایک ان کے لیے جو انسے خانہ تیار کیا گیا، انہیں مسا کیا گیا. آج ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ بیتنیہ میں اس کا اسپرچول معنی کیا ہے، انہیں مسا کیوں کیا گیا، کھانا کیوں انہوں نے کھایا ہے، ہم یہ نہیں جو ہے جائیں گے، کیونکہ یہ تفسیر بھی ایک جو چیز جو ہوئی ہے جو کلام خدا کے اندر درج ہے اس کے اندر بھید موجود ہیں. اور اگر جب آپ یہ دیکھیں گے دکھ اٹھانے سے پہلے یہ جو کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں بیتنیہ کے اندر، انہیں جو مسا کیا جاتا ہے، یہ کلام خدا ان بھیدوں کو بیان کرتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیا اس کہتے ہیں 19 باب کی 31ویں آیت میں کہ جو ان سے لکھا ہوا تھا کہ کیونکہ اگلے دن سبت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو صلیب پہ لاشیں لٹکی ہوئی ہیں ان کو اتار لیں، کیونکہ سبت کے دن کا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں، ان کی ٹانگیں توڑی جائیں تاکہ یہ مر جائیں اور یہ جو ان سے یہ دفنائے جا سکیں. اب آپ نے جو ان سے جو دیکھنا ہے، اس میں ہم جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش آ رہی ہے ان تمام فیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھیں کہ آپ اس وقت تک کلام خدا کے دنوں کلام خدا کی سمجھ کو نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے جب تک 3 چیزیں جو انسی ہیں وہ آپ نہیں کریں گے. پہلی کہ اس کے اندر جو اشارے دیے گئے ہیں، اس کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو ترتیب بیان کی گئی ہے، جب تک آپ اس ترتیب کو جو ان سے سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے. دوسرا ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ جب تک آپ دن کو جو ان سے نہیں سیکھ پائیں گے کہ بائبل کا دن جو ہے وہ کس طریقے سے بیان کیا گیا. اور تیسرا جو ہم نے دیکھا تھا ان دنوں کے معیار کو جانچنے کا طریقہ کس طریقے سے. اب ہم نے یہ فیکٹرز ابھی سیکھے ہیں، اس کو اب ہم جو ان سے لے کر آئیں گے بیتنیہ کے اندر.